اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ افطاری سے پہلے 10 منٹ کا یہ وظیفہ اگر فقیر بھی اتنی تعداد میں پڑھ لے گا تو اگلے دن تک کروڑ پتی بن جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آج کے دن افطاری سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو انشاءاللہ اگلے دن تک رزق کی دولت کی جو پریشانی وہ ختم ہو جائے گی۔ میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ اگر آپ کا بال قرض میں جکڑا ہے، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، آج ہر کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہے، لاکھوں کے قرض میں دبے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ تنگ دست ہیں اور بہت لوگ قرض اتارنے کے لیے بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں، پلان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، مشکلات بڑھتی رہتی ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی اور مہنگائی کے آگے ان کا کچھ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، آج آپ کو میں بتاؤں گی۔ آج کے دن افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ قرآنی عمل ہے، آپ نے یہ کر لینا ہے۔ جب بھی آپ کی مالی حالات خراب ہو جائیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ آپ کی مشکلات میں آ جائیں، تنگ دستیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور آپ کو سمجھ میں یہ نہ آ رہا ہو کہ ابھی میں کیا کروں، کس سے مانگوں، کون سا وظیفہ کروں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کر لینا۔ بسم اللہ پڑھ کر اس عمل کو شروع کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فوری طور پر پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو ایمرجنسی میں پیسے چاہیے، دولت چاہیے، تو یہ جو عمل ہے، عمل آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ میرا اللہ آپ کو مال و مال کر دے گا، اور اس وظیفے کو جس نے بھی کیا وہ دولت سے بھرپور ہو گیا، مال و مال ہو گیا، آگے پیچھے رزق کے ڈھیر لگ گئے۔ اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ قرآنی عمل ہے، آپ کو اگر وظیفوں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، جتنے بھی وظائف آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، کر لینا۔ میرا پروردگار آپ کو رزق سے، دولت سے بھرپور کر دے گا۔ جتنے بھی حالات تنگ ہو چکے ہیں، میرا اللہ آپ کی مشکلات، حالات، آپ کی وہ تنگ دستیاں، آپ کی وہ پریشانیاں خوشحالی میں بدل دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفوں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ ہم وظائف کر کے تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھ کر تھک گئے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ یہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو ایک چیز یاد رکھنا، میری ان تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ، آپ کو پورا یقین ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو، اس وظیفے کو کر لیں اور پھر دیکھ لینا، دولت کے خزانے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، آپ خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی بے بس ہو جائیں، مشکلات آپ کو گھیر لیں، تو اس عمل کو ضرور کر لینا۔ پوری زندگی دعا دو گے، غیبی مدد آئے گی، اللہ پاک کی غیبی مدد آئے گی۔ جتنا بھی قرض ہوگا، جس قدر بھی مشکلات ہوں گی، آپ کی وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی وہ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ہر لحاظ سے آپ کو مال و مال کر دیں گے۔ اللہ والو، یہ بہت ہی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تاک راتوں میں تلاش شب قدر میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جتنی پابندی کرتے ہیں، وہ باقی مہینوں میں بھی اس طرح پابند رہیں۔ شب قدر عظیم اور فضیلت والی رات ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تقدیریں ساز رات بھی ہے۔ اللہ اس رات تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنے بزرگ اور نوجوان تاک رات میں قیام کرتے ہیں،
اللہ ان کو قبول فرمائے اور مزید مسلمانوں کو اس کی فکر و عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ رات یعنی شب قدر عطا فرمائی، جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اور جس میں اللہ تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو امت محمدیہ سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ نے اس پر کئی احسان اور انعام عطا فرمایا ہے تاکہ راتوں میں تلاش شب قدر کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ اکرام بھی فرماتے تھے اور آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ شب قدر سے جو محروم رہا ہے وہ سال بھر کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہا ہے۔ شب قدر اتنی فضیلت والی راتیں ہیں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بہت آسان عطا فرمائی، اس کے باوجود شب قدر کی فضیلتوں سے محرومی بد نصیبی ہے ہوگی۔ ہم پورے یقین کے ساتھ صرف ایک رات جاگ کر مان لیتے ہیں کہ ہمیں شب قدر مل گئی، ایسا نہیں بلکہ ہم تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر جیسی بابرکت اور فضیلت والی رات بھی رکھی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے مغفرات ثواب کی رات ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، امتوں میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی اور رب کریم کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی عنایتوں میں سے ایک عظیم عنایت ہے۔ یہ عظیم رات بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے گویا اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت کی، اور یہ کم سے کم ہے۔ اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ یہ مدت کتنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس رات میں فرشتے کثیر تعداد میں اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو عبادت، ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت مغفرات کی دعا کرتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس رات کو پانے والا 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مال و مال ہونا چاہتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تیسرے عشرے میں دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار رب کعبہ کی اس سورہ کو 11 بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہے کہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتی ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جو جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں اور لاکھوں کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں،
بس ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں آج کے دن میں یہ ایک خاص وظیفہ کیجیے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ افطاری سے 10 منٹ پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا وظیفہ ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ یہ آیات پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کے وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہر لحاظ سے مال و مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان تو میرے بھائیوں اور بہنوں اشرف المخلوقات ہے۔ ایک جو کیڑا ہوتا ہے پتھر کے اندر ہوتا ہے، بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو رزق مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ۔ اس پتھر میں کوئی سوراخ ہے اور اس کے اندر کیڑا رہتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے، تو وہ ذات کیسے ہمیں بھول سکتی ہے جب ہم سچے دل سے مانگیں گے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، وہ ذات ہمیں عطا ضرور فرمائے گی، وہ ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت عام دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل نماز، تلاوت، درود شریف، دعاؤں اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کریں۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کا اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔